أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم بیان کر رہے تھے یہ راسخین فی العلم وہ اللہ رب العزت کی آیات دو قسم کی تھی نا، ایک محکمات آیات تھیں، ایک متشابہات آیات تھیں۔ محکمات ان کو کہا جاتا ہے جن کا مفہوم و معنی بالکل سامنے ظاہر ہوتا ہے، ہر بندہ سمجھ لیتا ہے۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں جن کے معنی و معلوم اللہ رب العزت کہاں معلوم ہے، تو راسخین فی العلم وہاں اگر ان کو معلوم ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہر بندہ اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، نہیں پہنچ سکتا ان معنی تک۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جو بندہ راسخ فی العلم ہوتا ہے، علم کے اندر پختگی اور مضبوط رکھتا ہے، کمال علم ہوتا ہے اس کے اندر، وہ ان متشابہات کی تفشیش نہیں کرتا۔ یہ اللہ پاک نے کیوں بیان فرمایا ہے، کس لیے بیان فرمایا، یہ آیات کیوں آئی ہے، تو اس طرح وہ پیچھے نہیں پڑتا۔ جہاں تک سمجھ آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر سمجھنا ہے تو وہ معنی پر اکتفا کر لیتے ہیں بس۔ جس طرح ہے الرحمن علی العرش، استوى علی العرش کا معنی ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اب لوگ اس کے اندر تعریفیں کرتے ہیں عجیب عجیب سی، لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں، راسخ فی العلم ہوتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں اس کے معنی پر، بس ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ ان متشابہات کے پیچھے پڑتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، شیطانی دل ہوتے ہیں، فتنہ بازی کرتے ہیں۔ تو جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں اس کے بعد یہ نہیں کرتے کہ ہمارا پاس علم بہت ہے اور تقوی ہے، ایمان ہے، تو اس بات سے مطمئن رہیں، بلکہ وہ مطمئن نہیں رہتے اور کرتے بھی ہیں، اور اللہ پاک سے استقامت اور فضل کی بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمیں دین پر ثابت قدم رہنے کی بھی دعا کرتے تھے۔ راسخ فی العلم ایسے تھے، انہوں نے یہ دعا کی تھی نا، ربنا انک جامع الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے دلوں کو تو نہ پھیر جب تک تو ہم کو ہدایت کر چکا ہو اور عنایت کر چکا ہو اپنے پاس کی رحمت سے، تو ہم سب کو کچھ دینے والا ہے۔ یعنی راسخ فی العلم پھر دعا بھی کرتے ہیں ساتھ۔ راسخ کا مطلب ہے مضبوط، علم کے اندر پختگی، یقین والا، اور پھر وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے ایمان کی دولت کی پھر ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا۔ کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح دنیا کے اندر مال اور اولاد کے ساتھ ہم بچ جاتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی جاگیردار ہیں، بڑے نواب ہیں، ہماری مال و دولت ہیں، حسب و جائیداد ہے، ہم بھی اس پر حکمرانی کرتے ہیں، تو ہماری جو اولاد ہے وہ بھی اس پر حکمرانی کرتی ہے، ہمارا نام روشن رہتا ہے، ہم بچ جاتے ہیں ذلت سے، تحقیر سے، اور ہمارے پاس اتنی مال ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس مال پر گھمنڈ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کافرین کہ جس طرح ہم دنیا کے اندر اپنی اولاد اور اپنے مال کے سبب سے بچ جاتے ہیں، ہمیں کوئی بندہ کچھ نہیں کہتا، اب دیکھیں اب ہم کسی محکمہ میں جائیں تو غریب بندے کی تو بات سنی ہی نہیں جاتی، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو ذلیل رسوا کیا جاتا ہے، جو اگر پیسے والا ہو پیسہ دے دے بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کافرین جس طرح ہم دنیا کے معاملات سے بچ جاتے ہیں، مال و دولت سے اور پیسے دے کر ہم چھٹکارا دے ہو سکتا ہے ہمارا، اس طرح آخرت میں بھی ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا، کیونکہ ہم تو حسب و نسب والے ہیں، ہماری مال و دولت ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، ہم آخرت میں بھی اس طرح بچ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن تم سونا بھر کر لے آؤ، تمہاری کوئی میں قبول نہیں ہوگا، میں تمہیں جہاں بھی ہوں پکڑ لوں گا، تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے آیات میں فرمایا اسی
صورت کے اندر وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، ان کافروں نے کہا ہمارے پاس بہت مال ہے، بہت اولاد ہے، ہم بچ جائیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ تو مال کا ذکر تھا. اولاد کے ذکر میں بھی فرمایا، جس طرح فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ. انہوں نے یہ کہا، اللہ پاک نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری بہنیں، تمہارا سب کچھ تمہیں آخرت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، میں تم سے پوچھ کچھ کروں گا. تو ان سے اللہ پاک کو فرما رہے ہیں کہ تمہارا کچھ چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ تمہارا معاملہ بھی ایسا ہے جس طرح آل فرعون کا معاملہ تھا. میرے نبی نے تمہیں دعوت دی، تم نے اس کو جھٹلا دیا. اس گھمنڈ پر اپنے آپ کو بڑا سردار اور حکمران سمجھتے ہوئے تم نے میرے نبی کی بات کو جھٹلا دیا. کل قیامت کے دن میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.